ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا آفتاب ندوی صاحب۔ سر، ظاہر ہے کہ آپ حجاج کرام کو تمام مسائل سے آگاہ بھی کر رہے ہیں مسلسل۔ کن باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے؟ اراکین اور شرائط حج ادا کرنے کے لیے کیا کیا ہیں، اور حجاج کرام کو کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حجاج کرام جب یہاں سے جائیں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کا زاد راہ تقوی ہو، اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر جائیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرتے رہیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جب حج کریں گے تو انشاءاللہ ہر آسانی ملے گی اور حج مبرور، حج مقبول ملے گا۔ دوسری بات ہے، مولانا علی میاں حج ہاؤس لکھنؤ سے جو الحمدللہ حجاج کرام جا رہے ہیں وہ مدینۃ المنورہ جا رہے ہیں۔ یہاں سے حاجیوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ یہاں سے اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میں مدینۃ المنورہ میں جب داخل ہوں تو اللہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ راستے بھر درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ اس سے اچھا کون سا موقع ملے گا کہ پلین میں، ہوا میں درود شریف پڑھنے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ مدینۃ المنورہ جب پہنچ جائیں تو مدینۃ المنورہ میں 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو 2 پروانے اسے ملتے ہیں، ایک تو جہنم سے نجات کا اور دوسرے جنت میں داخل ہونے کا۔ تو اس لیے 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ حجاج کرام پڑھیں، اس کی تلقین حج ہاؤس سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہاں مارکیٹ میں جائیں تو مول تول میں ایک جملہ بولا جاتا ہے عام طور پہ، کہ جیسے کسی نے کہا کہ یہ 10 روپے کا سامان ہم بیچ رہے ہیں، اما یہ تو 5 روپے کا ہمارے وہاں ملتا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ 5 روپے کا ملتا کہ نہیں ملتا، تو یہ جھوٹ ہوا۔ تو حجاج اکرام کو یہ بات بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کہیں جس سے غیبت ہو، جھوٹ ہو، بہتان ہو، الزام ہو، اس طریقے سے بھی بچنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حجاج اکرام سے یہ بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ جب مدینۃ المنورہ سے آپ واپسی کریں تو واپسی سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اور امت مسلمہ کو بھی بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات حجاج اکرام سے یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ جب وہاں سے آپ مکۃ المکرمہ جائیں گے تو حج تمتع کی نیت سے آپ جائیے کہ حج تمتع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو وہ حج قران تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو حج کرنے کا آئندہ موقع دے گا تو حج تمتع کروں گا۔ تو اس لیے علماء نے حج تمتع کو پسند کیا ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ کر لینا اور پھر احرام اتار دینا اور اس کے بعد حج کے زمانے میں حج کا احرام باندھ کر حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ حج مبرور، حج مقبول سے حاجیوں کو نوازے۔ قربانی کے حوالے سے بھی متعدد مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سعودی حکومت نے بھی انتظامات کیا، ہر سال حاجیوں کے لیے کرتی ہے۔ کیا اس حوالے سے کیا کشمکش ہوتی ہے، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنہوں نے حج کمیٹی میں قربانی کا پیسہ جمع کیا ہے ان کو تو کوئی دقت نہیں ہوتی، الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہوتی، ان کو ٹوکن وہاں مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ تھوڑی سی دقت ان حضرات کو ہوتی ہے جنہوں نے قربانی کا پیسہ جمع نہیں کیا۔ اب ان کے اگر جاننے والے افراد مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتے ہیں جا کر، کیونکہ منی سے بہت دور وہ مارکیٹ نہیں ہے جہاں قربانی گاہ ہے، لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اس کے لیے وہاں کے قریب کے جو لوگ ہیں، مدرسہ سہولتیہ ہے اور بھی چند جگہ قربانی ہوتی، لوگ وہاں قربانی کرتے ہیں۔ الحمدللہ قربانی میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے شیطان کو کنکریاں مارنے، پہلے ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ بعض حضرات نے معاذاللہ چپل سے مار دیا کہ مارو شیطان کو، تو اب ایسا کر دیا تو کیا شیطان ذلیل ہو جائے گا؟ شیطان نفس سے ذلیل نہیں ہوتا بلکہ نفس پر وہ قابو پا جاتا ہے۔ شیطان تو ذلیل جبھی ہوگا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری مارنے کا حکم فرمایا کہ کنکری ایسے پکڑو اور ایسے مارو کہ یہ بغل کھل جائے، اس طرح مارو، کنکری مارو، اور وہ کنکری جب اس کو لگتی تب وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارو تو اس سے وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو سنت نبوی کا خیال کرتے ہوئے اگر کنکری ماریں گے تو نفع ملے گا، اور ورنہ دل خوش ہو جائے گا لیکن سنت زندہ نہیں ہوگی۔
جہاں تک مینا کی بات ہے تو حج کے 5 دن ہوتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو نکلنا ہے. اب 8 ذی الحجہ کو نکل کر مینا پہنچنا ہے. مینا میں ظہر کی نماز پڑھنی ہے, عصر کی نماز پڑھنی ہے, مغرب کی نماز پڑھنی ہے, عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر سے پہلے حاجی حضرات ماشاءاللہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں. اب عرفات کے میدان میں 2 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور اپنے عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے اپنے وقت مقررہ پر. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ موقع دے دے کہ وہ مسجد نمرہ کے قریب میں, تو وہ مسجد نمرہ میں جا کر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے, سنت وہ بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ دور ہے تو پھر وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے, اس لیے کہ وہ مقیم ہے, وہ مقیم وہاں ہو جاتا ہے. مقیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو 14 دن کے بعد کہیں رہنے کی نیت کر لے, یعنی 15 دن کے بھی کہیں یا اس سے زیادہ رہنے کی اگر نیت کرتا ہے تو وہ شخص مقیم ہو جاتا ہے. تو انڈیا کے جو حاجی ابھی جا رہے ہیں مدینۃ المنورہ 8 دن رکیں گے, اس کے بعد بقیہ سارے دن مکۃ المکرمہ میں رکیں گے, اس لیے یہ مقیم ہوتے ہیں. اس کے بعد میں پھر 9 ذی الحجہ کو یہ کیا کہتے ہیں, مغرب کا جیسا ہی وقت ہوتا, مغرب کا وقت ہونے کے فوراً بعد, مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھیں گے, مغرب کا وقت ہونے کے فوراً بعد سارے کے سارے حاجی مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد میں سارے کے سارے حاجی وہاں پر پوری رات عبادت کریں گے. بہت شکریہ مولانا آفتاب ندوی خیر آبادی بات چیت کر رہے تھے اور حج کے متعلق تمام جانکاریاں دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ حجاج کرام کو کن باتوں پر توجہ دینی ضروری ہے اور کن اراکین اور شرائط حج کو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کا جو یہ حج کا فریضہ ہے, سفر حج پر جو جا رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہوگا. ATV بھارت کے لیے لکھنؤ سے خورشید احمد.